پیدائش 3 باب پہلا گناہ۔ ایک دن حوا باغ میں سیر کر رہی تھی۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچی جس کا پھل کھانے سے خدا نے انہیں منع کیا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ ہی آدم کی تھی اور نہ ہی خدا کی۔ حوا نے دیکھا کہ ایک سانپ اس سے مخاطب تھا۔ سانپ نے حوا سے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا؟ حوا نے کہا، ہم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک کے۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اس درخت کا پھل کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے اور پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ حوا نے جو دیکھا کہ یہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے میں خوب ہے، اسی وقت حوا آگے بڑھی اور ایک پھل توڑ کر اس نے خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا۔ خدا نے واضح طور پر اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے پھل کو کھایا اور وہ جان گئے کہ سانپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ اس بات کو اپنے دل میں محسوس کر سکتے تھے کہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے وہ مزید خوش نہ رہ سکے۔ انہیں شرمندگی، اداسی اور خوف محسوس ہوا، کیونکہ پہلی مرتبہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے پتوں میں چھپایا۔ تب انہوں نے خدا کی آواز سنی، وہ آواز جس سے وہ ہمیشہ خوش ہوتے تھے، لیکن اب وہ خوف زدہ ہوئے اور انہیں اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپایا۔ انہیں امید تھی کہ خدا انہیں تلاش نہیں کر سکے گا، لیکن خدا جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے ان کو تلاش کر لیا۔ خدا نے آدم کو آواز دی اور کہا، تم کہاں ہو؟ آدم حوا جب جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے تو کانپ رہے تھے، وہ بہت شرمندہ تھے اور انہوں نے خدا کو دیکھنے کی جرات نہ کی۔ خدا نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اس درخت کا پھل کھایا؟ آدم نے جواب دیا، ہاں خداوند، مگر حوا نے مجھے وہ پھل کھانے کو دیا۔ حوا نے کہا کہ سانپ نے مجھے وہ پھل کھانے کو کہا۔ حقیقت میں وہ سانپ ابلیس تھا، وہ خدا سے حسد کرتا تھا اور خدا کی حیرت انگیز مخلوق کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ تب خدا نے ان تینوں کو سزا سنائی۔ خدا نے سانپ کو سزا دی کہ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا۔ پھر اس نے حوا کو یہ سزا سنائی کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے پیدا کرے گی۔ اسی طرح خدا نے آدم کو بھی سزا دی اور کہا کہ تو مشقت کے ساتھ زمین کی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اب آدم اور حوا خدا کے دوست نہ رہے۔ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے وہ خوبصورت باغ میں نہ رہ سکے۔ ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے انہیں باغ چھوڑنا پڑا، لیکن خدا بھی ابھی بھی انہیں عزیز رکھتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ایک دن انسان اور خدا کے درمیان دوبارہ اچھے تعلقات ہوں گے۔